السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میری بہن، آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک فلسطین اور اہل فلسطین بالخصوص قبلہ اول کے محافظین کی بات ہے، تو اس وقت یقیناً وہ مظلوم ہے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تمام امت مسلمہ، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو، ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کے دکھ درد میں شامل ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرے۔ وہاں جا کے فزیکلی ہم جہاد نہیں کر سکتے تو ہم یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو اہل فلسطین ہیں، جو قبلہ اول کے محافظین ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو جس لحاظ سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں۔ دوسری بات کہ ایک وہ کام ہوتے ہیں جو روزمرہ کے معمول، جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا پینا ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ تو ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری پارٹیز اور اس طرح کے فنکشنز اٹینڈ کرنا، یا ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہ ہونا، بات ساری احساس کی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم دوسروں کے مرنے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن گھر میں اپنے بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے کہ ہمیں وہ بچے جو فلسطینی بچے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں جیسے محسوس نہیں ہو رہے، اور ہم کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ تو ہوتا وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے شریعت کی روشنی میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم، واحد جسم کے ہیں، یعنی پورے ایک جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں، باڈی کے پارٹس ہیں، آپ کو پاؤں میں کانٹا چبھے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ یعنی منہ سے آواز نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ صرف ایک دانت کو یا داڑھ کو درد ہو، انسان پوری رات سو نہیں سکتا، تو پورا جسم اس کی شدت محسوس کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو باقی مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو یقیناً ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے اندر سے احساس اور غیرت مر چکی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئے اور پھر ہم جو ہے وہ دوسروں کے لیے تماشا بنے۔ اللہ کا خوف کیجئے، آپ جو کر سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے اتنا تو کیجئے۔ اگر آپ غلط چیزیں اٹینڈ کر رہے ہیں، غلط فنکشنز رکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ کی عدالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کھڑا کر کے سوال پوچھا جائے، وہاں پہ پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈر جائیے، اپنی غیر ضروری مصروفیات کو کم کیجیے اور فلسطین اور اہل فلسطین کی مدد کیجیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔